آپ تمام صحافی دوستوں کا انتہائی مشکور ہے۔ آج جو اسمبلی کا اجلاس ہوا، آپ سب ساتھیوں نے جو ہے نا اس کو کور کیا ہوگا۔ مجھے ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے انتہائی افسوس بھی ہے کہ جو صورتحال پچھلے 4 دنوں سے اس صوبہ خیبر پختونخوا میں بنی ہے، عوام بھی کنفیوز ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو معاملات ایک آئینی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس صوبے کی جو گورنر ہے، انہوں نے رات دیر ایک ٹویٹ کی اور جو استعفیٰ وزیر اعلیٰ صاحب نے گورنر کو بھیجی تھی اس پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا۔ تو ایسی صورتحال میں جب پختونخوا کے عوام اور اس صوبے کے مظلوم عوام جو کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ایک طرف بدامنی کا صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، لوگ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک بدامنی میں جی رہے ہیں، انتہائی مایوسی ہے، جبکہ دوسری طرف ڈیورن لائن پر ٹینشن بڑھی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ ایسی صورتحال میں جو بیوروکریسی کا پیپر ورک ہے وہ بھی پچھلے 4-5 دنوں سے سٹاپ ہے۔ تو اس تمام صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فیصلوں سے عوام کو نقصان ہوگا، اس صوبے کو نقصان ہوگا۔ پچھلے 4 دنوں سے جو کوشش کی جا رہی تھی، ہم نے بہت پہلے بطور عوامی نیشنل پارٹی اپنا موقف میڈیا کے ذریعے پوری ملک کے عوام کو، اس صوبے کے عوام تک پہنچایا تھا کہ ہم کسی قسم غیر جمہوری عمل کی حصہ نہیں بنیں گے، ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارے ایک اصولی موقف تھا اور ہے اور رہے گا کہ جس پارٹی کے پاس پارلیمان میں میجارٹی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو منتخب کرائے۔ یہ اس پارٹی کی اندرونی معاملہ ہے، لیکن جو صورتحال بنی اب، یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ 2 آئینی عہدے، ایک گورنر کا اور ایک وزیر اعلیٰ کا، جو لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی میں پختونخوا کے عوام سفر ہوں گے۔ ہم کسی بھی غیر آئینی اقدامات کا حصہ نہیں بنتے۔ مقتدر قوتوں نے جو صورتحال اس صوبے میں پیدا کیا ہے، اس ملک میں پیدا کیا ہے، جو تجربات اس صوبے میں کی گئی، اس تجربات کی بنیاد پر عوام سفر ہو گئے۔ یہاں بدامنی مزید پیدا ہو گئی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور جو گورننس ہو رہی تھی وہ گورنرز کچھ اچھے رزلٹ نہیں دے رہے تھے۔
اب عوام بھی کنفیوز ہے اور آپ تمام صحافی حضرات بھی کنفیوز ہے. ایک طرف گورنر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 استعفے آئے تھے, انہوں نے ابھی تک استعفا قبول نہیں کیا, جبکہ دوسری طرف ایوان میں ووٹنگ ہو گئی اور ایک نئی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. تو ایسی صورتحال میں اس صوبے کی جو مشینری ہے, جو بیوروکریسی ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ کس طرح چلے گی؟ جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا جو پیپر ورک ہے وہ کس طرح چلے گا؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں اور ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے, جو بھی حکومت منتخب ہوتی ہے, جس کے پاس میجارٹی آتی ہے, وہ گورنمنٹ بنا دیتی ہے. اگر وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, جس طرح یہ موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا, تو اس کا احتساب ہر 5 سال بعد عوام ہی کا مینڈیٹ ہے, وہ احتساب کرے گی. لیکن ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جس طرح 2024 کی انتخابات ہوئی, 2018 کی انتخابات ہوئی یا 2013 کی انتخابات ہوئی, اس سے مسائل مزید پیدا ہو گئی, مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئی, اس سے مسائل کم نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں جن چیلنجز کا سامنا اس ملک کو ہے, اس صوبے کو ہے, وہ سارے مسائل جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہے, اور پولیٹیکل لوگ ہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ معاملات پولیٹیکل پارٹیز پر چھوڑنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک جن مسائل کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جائے, اور اس ملک کی جو ڈیپ سٹیٹ پالیسیاں ہیں, جو خارجہ پالیسیاں ہیں, جو داخلہ پالیسیاں ہیں, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کا سرنو جائزہ لینا چاہیے, اور یہ مینڈیٹ یہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے, یہ آئینی اختیارات عوامی نمائندوں کے ہی پاس ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ صحافی حضرات کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کائنڈلی. آج وزیر اعلیٰ جو سابقہ ہے یا موجودہ ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, اس نے ایک اعلان کیا کہ اپوزیشن کو انہوں نے کوئی فنڈ نہیں دیا, باقاعدہ یعنی اعتراف کیا. تو آپ نئے وزیر اعلیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر آ گیا, منتخب ہوا, تو وہ قبائلی اضلاع خصوصاً ان کو فنڈ دیں گے؟ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ پچھلے 2 سال سے اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں اس کو فنڈز نہیں دیا جا رہا. یہ اپوزیشن کے نمائندوں کو فنڈز دینا صرف اس نمائندے کو فنڈز دینے کے مترادف نہیں, بلکہ اس حلقے کے عوام کی توہین ہے. میں جس حلقے سے منتخب ہو چکا ہوں, بائی الیکشن میں نے الیکشن جیتا, اور دنیا جانتی ہے کہ ہم نے 45 پر اس ایوان میں آئے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2 سال سے میرا علاقہ بھی قبائلی علاقہ ہے, ضلع باجوڑ. پچھلے 2 سال سے ہمیں ہمارے حلقے کو ترقیاتی اسکیموں سے اور فنڈ سے محروم کیا جا رہا ہے. جو اس حلقے کے عوام کی جو رائے ہے, اس رائے کی توہین ہے, اس مینڈیٹ کی توہین ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم میجارٹی پر یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پہ بلیف رکھتے ہیں, اور خود کو جمہوریت کے چیمپئن تصور کرتے ہیں, تو پھر اس حلقے کے عوام کی جو رائے ہے, جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے, اسی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, اور اس حلقے کے لیے جو ہے نا ترقیاتی فنڈز یہ ریلیز کر دینے چاہیے. سر بھائی, آپ نے جس طرح نئے
کے چناؤ کو غیر قانونی غیر آئینی کہا تو آپ لوگ اپوزیشن اپنی کورٹ کی طرف جائیں گے میری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیے، جس طرح ہم نے یہاں آپ سب لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس سے پہلے جو کوشش کی گئی یا جو کوشش کی جا رہی ہے پس پردہ، ہم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ جن جماعت کے پاس میجارٹی ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا حق ہے کہ حکومت بنائے. لیکن یہاں ایک اور بحران پیدا ہوا جو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے، جبکہ یہاں ایک نئی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. تو ایسی صورتحال میں تو اب سب ساتھی بھی کنفیوز ہوں گے اور صوبے کے عوام بھی کنفیوز ہوں گے. تو اس جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. سربراز صاحب، پنجاب کی جانب سے آٹے پر پابندی ہے، اس بارے میں پنجاب کی جانب سے تو ہر دفعہ آٹے پر پابندی لگائی جاتی ہے. خدا ہماری اس صوبے کے جو موجودہ حکمران جماعت ہے ان کو بھی توفیق دے، کیونکہ یہاں سے پنجاب کو بجلی جا رہی ہے، گیس جا رہی ہے، پانی جا رہی ہے، تاکہ اس پر پابندی لگائے. جو آٹے کا بحران پیدا ہوا ہے اس کا حل خود بخود نکل آ جائے گا، کیونکہ پچھلے 10-12-13 سال سے پیٹرول کو اس صوبے کے 3,000-3,500 ارب روپے جو لائبلٹی بنتی ہے، گیس، پانی، بجلی، وہ ابھی تک اس صوبے کو وہ بقایا جات نہیں مل رہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. جس طرح یہ لوگ اپنی پارٹی ایجنڈے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، خدا ان کو توفیق دے کہ وہ اس صوبے کے عوام کی حقوق کے لیے بھی اسی طرح سٹینڈ لیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. جو ہماری آئینی حقوق ہے، اس صوبے کے آئینی حقوق ہے، وہ اس صوبے کو مل سکے. اب سب ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ قبائلی اضلاع کا مرج ہوتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ جو وعدے کی گئی تھی اس وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ قبائلی اضلاع کے عوام سفر ہو چکے ہیں. اور کوئی سوال تو آپ ساتھیوں کا تو نہیں؟ میرا